اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، اس وقت بڑی دردناک خبر آ رہی ہے نائجیریا ریفائن میں دھماکے کو لے کر۔ جی ہاں، نائجیریا ریفائنری میں زبردست دھماکہ ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگوں کے ہلاک ہونے کی، مرنے کی اطلاع ہے۔ ایمو میں پیٹرولیم وسائل کے کمشنر نے بتایا کہ ایک غیر قانونی آئل ریفائنری پر لگنے والی آگ سے 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نائجیریا کی جنوبی ریاست ایمو میں یہ دھماکہ ہوا ہے، یہ اطلاع سرکاری اور مقامی ذرائع نے بھی دی ہے، اور اس بات کو کھل کر انہوں نے کہا ہے کہ نائجیریا ریفائنری میں جو دھماکہ ہوا ہے یہ ایک غیر قانونی آئل ریفائنری تھی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں اور پورا ملک یوں سمجھیے کہ عوام، جنتا سڑکوں پر اتر آئی ہے، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ سری لنکا کے پی ایم وزیر اعظم پر استعفا کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے۔ جی ہاں، سری لنکا کے وزیر اعظم کو اب مستعفی ہونے کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ کابینہ کے ایک وزیر اور پارٹی کے دیگر سینئر اراکین نے بڑھتے ہوئے معاشی بحران پر استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر ہونے والے احتجاج کی حمایت کر دی۔ یعنی اب کابینہ کے ایک وزیر اور حکمراں جماعت کے بھی کئی اراکین مظاہرین کی حمایت میں سڑکوں پر اتر گئے ہیں، جس سے مانا جا رہا ہے کہ اب سری لنکا کے وزیر اعظم پر استعفے کا پریشر، دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ سری لنکا 1948 میں 1948 میں آزادی کے بعد سے اپنی سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال کا ابھی فی الحال شکار ہے۔ مہینوں کے لمبے بلیک آؤٹ کے ساتھ خوراک، فوڈ، ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے، اور اس بحران نے ملک بھر میں مظاہروں کو جنم دیا۔ مشتعل مظاہرین نے 3 ہفتوں سے زائد عرصے سے باقاعدہ مظاہرہ چھیڑ رکھا ہے اور ڈیرا ڈال رکھا ہے، سڑکوں پر ہزاروں لاکھوں لوگ اتر گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ سری لنکا کے حالات کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں سری لنکا میں ہوئی جس کی وجہ سے سری لنکا تباہ ہو گیا ہے، اب یہی چیزیں باقاعدہ بھارت اور ہندوستان میں بھی نظر آ رہی ہے۔ بس اب ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے ملک بھارت کی حفاظت کرے، کیونکہ بھارت میں بھی
مہنگائی انتہا کو پہنچ گئی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دیا ہے، انسان اب آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور ابھی فی الحال یہاں پر اس لیے معاملہ تھما ہوا ہے، لوگ سڑکوں پر نہیں اتر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کی جو میڈیا ہے وہ پوری طریقے سے اصل مدوں پر سے دھیان ہٹانے کے لیے دلالی کا پورا حق ادا کر رہی ہے۔ جس دن لوگوں کے آنکھوں پر سے پردہ ہٹ جائے گا تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں بھی سری لنکا کی طرح لوگ سڑکوں پر اتر آئیں گے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ترک کی ایک تنظیم ہے اسٹاپ کلنگ وومین۔ ابھی خبریں آ رہی کہ اس پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ تنظیم عورتوں کے، خواتین کے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ خبریں ہیں کہ انقرہ اور استنبول سمیت ترکی کے کئی شہروں میں گزشتہ ہفتے کے روز سینکڑوں مظاہروں کے باوجود عدالتی حکام کی جانب سے ملک میں خواتین کے حقوق کی لڑائی لڑنے والی سب سے بڑی انجمن اسٹاپ کلنگ وومین کو تحلیل کرنے کی دھمکیاں مسترد کرنے کے باوجود تنظیم کے سرگرمیوں پر پابندی کا خدشہ موجود ہے۔ یہ تنظیم سن 2010 سے خواتین کے حقوق کے دفاع سے اپنی سرگرمیوں پر فوری پابندی کا سامنا ہے، جبکہ حکام کی جانب سے اس پر غیر اخلاقی اور خلاف قانون سرگرمیوں کے ارتکاب کا الزام لگایا گیا تھا۔ اب یہ خبریں ہیں کہ اب اس تنظیم پر باقاعدہ پابندی لگ سکتی ہے، جبکہ اس تنظیم کی ایک ترجمان نے صاف طور سے یہ کہا کہ حکومت بلا وجہ ہماری تنظیم کو پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کیس کو بند کر دینا چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم کو بند کرنے اور اس کی سرگرمیوں پر پابندی کے مطالبے پر حتمی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب اسلام کو سمجھنا گویا کہ لوگوں کے لیے آسان ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ابھی خبر ہے کہ کورونا بیماری نے ایک مصر کی مشہور اداکارہ گلوکارہ حنان ماضی کو خدا یاد دلا دیا۔ جی ہاں، کورونا نے خدا، میں تو اکثر میرے بیانوں میں کہہ رہا ہوں کہ کورونا نے بہت سارے انسانوں کی، ملکوں کی عقل کو ٹھکانے لگا دیا، بہت ساروں کو کورونا نے خدا یاد دلا دیا۔ ایسی حنان ماضی نے حجاب میں گلوکاری جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے حجاب اختیار کیا، اپنی حجاب والی ایک تصویر انہوں نے شیئر کی، وائرل کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں حجاب نہیں پہنتی تھی، آخر کورونا کا شکار میں بھی ہوئی اور میں نے بڑے مشکل دور سے زندگی میں نے گزاری ہے اور میں نے موت کی تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ اس عرصے کے دوران وہ کہتی ہے کہ میں نے پردے کے بارے میں ایک خطبہ سنا تو اس میں اس دن سے میں نے نقاب پہننے کا فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے نے اس کے پورے خاندان کو حیرت میں ڈال دیا، لیکن اس نے زور دے کر کہا کہ یہ صرف اس کا معاملہ ہے اور کسی کو اعتراض یا قبول کرنے کا حق نہیں ہے، یہ اس پر منحصر ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور مجھے خدا کے پاس جانا ہے۔ کورونا بیماری نے مصری اداکارہ کو یاد دلا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کورونا نے اس کو بتایا کہ حجاب کتنا ضروری ہے۔ ابھی حجاب کی مخالفت کرنے والے 2 سال سے اپنا منہ ڈھک رہے تھے، چھپا رہے تھے کہ کورونا نہ گھس جائے، تو اللہ کرے کہ ان گوبر بھکتوں کو بھی پتہ چلے کہ حجاب جیسے کورونا سے روکتا ہے، کورونا وائرس سے روکتا ہے، ویسے ہی حجاب بیٹیوں کی عزت بچانے کا کام بھی کرتا ہے اور چھچورے وائرس جو روڈ پر کھڑے رہتے ہیں ان سے بھی بچاتا ہے۔ آئیے نظر، آخری بڑی خبر رشیا اور یوکرین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے رشیا کو وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ماریوپول کے آخری محافظوں کو مارا گیا تو پھر امن کی بات چیت بھی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس نے ماریوپول کے محافظوں میں سے کسی کو ہلاک کیا یا مقبوضہ شہر میں آزادی کا ریفرنڈم کرایا تو یوکرین ماسکو کے ساتھ امن مذاکرات ختم کر دے گا۔ انہوں نے امن مذاکرات کے لیے رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سنیچر کی شام پریس کانفرنس میں یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع
دورہ کریں گے. وہ جنگ شروع ہونے کے بعد یوکرین آنے والے اب تک کے سب سے سینئر امریکی رہنما ہیں. تو خیر زیلنسکی نے رشیا کو وارننگ دی کہ اگر ماریپول کے محافظوں کو مارا تو پھر امن مذاکرات ختم ہو جائے گی، یعنی پھر اب امن پر کوئی بات نہیں ہوگی. وہیں پر جو بائیڈن امریکہ کے پریزیڈنٹ کا بھی بڑا بیان آیا ہے کہ روسی جہازوں کے امریکی بندرگاہوں میں داخلے پر پابندی لگا دیں گے. یعنی امریکہ پوری طریقے سے یوکرین کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.